محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل فرمائی لتخرج الناس، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو نکالیں من الظلمات الی النور، ظلمت سے نور کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے اور انسانیت کے نام ہے۔ یہ قرآن مجید دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب، ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جانے والی کتاب، قعر مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب، بلکہ اللہ رب العزت سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یاد رکھیں کلام الملوک ملوک الکلام، کہ جس طرح بادشاہ کو اپنی رعایا اور عوام پر ایک فضیلت اور مقام حاصل ہوتا ہے، اسی طرح بادشاہ کے کلام کو عام عوام کے کلام پر بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کلام انسانوں کے لیے ہے کہ انسان اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ قرآن مجید فقط گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے والا مقناطیس ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ مقناطیس موجود ہو وہاں پر لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیا کرتا ہے۔ تو جہاں بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو، یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو خاموشی سے اس تلاوت کو سنو تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں برسائی جائیں۔ تو آج ہماری زندگی میں بے برکتیاں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی۔ یہ قرآن مجید ہمیں عزتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ قرآن مجید ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کے ذریعے قوموں کو عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر قوموں کو عزتیں مل سکتی ہیں تو کسی ایک فرد کو عزت کیوں نہیں مل سکتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہی نہیں، ہم نے اپنی نسبت قرآن کی نسبت کے ساتھ جوڑی ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک ہی بھٹے کے اندر ایک ہی مٹی سے ایک ہی انسان کے ہاتھوں سے ایک اینٹ بنتی ہے، اور ان میں سے بن کر جب وہ اینٹ نکلتی ہے تو ایک مسجد میں جا کر لگتی ہے اور ایک بیت الخلاء میں جا کے لگتی ہے۔ تو بیت الخلاء میں جو اینٹ لگتی ہے اس پر ہم لوگ ننگا پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن جو بیت اللہ میں مسجد میں لگتی ہے اس پر ہم اپنی پیشانی ٹکاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس اینٹ کی نسبت بیت الخلاء سے ہو گئی اور اس کی نسبت بیت اللہ سے ہو گئی۔ تو نسبت نے اینٹ کی قدر کو بدل دیا، نسبت نے اس کو عزت کا مقام عطا کر دیا۔ تو اگر جو انسان قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لے تو قرآن چونکہ عزتوں والا کلام ہے تو یہ انسان بھی عزتوں کا مالک بن جایا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر اگر کوئی گتا پڑا ہوا ہو، اب آپ جانتے ہیں کہ اس گتے کی کوئی اہمیت اور کوئی قدر نہیں،
بچہ کبھی اٹھا کر اوپر رکھتا ہے، کبھی نیچے پھینکتا ہے، کبھی کھیل کود میں استعمال کر لیتا ہے، پھر گھر کا بڑا سوچتا ہے کہ قرآن مجید کی جلد پرانی ہو گئی، میں اب اس جلد کو ہٹا کر نئی جلد بنا دوں، تو وہ اس گتے کو لے کر پاک صاف کرنے کے بعد قرآن مجید کی جلد بنا دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں اب اس قرآن مجید کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، اب اس گتے کو بھی بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ حالانکہ یہ وہی گتا ہے جس کی کوئی قدر اور قیمت نہیں تھی، لیکن اب چونکہ یہ قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو گیا، اس وجہ سے اس کے مقام اور مرتبے میں فرق آ گیا۔ تو اگر ایک بے قیمت بے جان چیز قرآن سے جڑتی ہے تو اس کی قدر و منزلت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ اے انسان، اگر تو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے گا تو اللہ کے ہاں تیری قدر و منزلت کتنی بڑھے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ دوستی کریں، قرآن مجید کے ساتھ اپنی نسبت لگائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت جہاں ہوتی ہے وہ انسان اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں کرتے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ اگر کوئی محبوب اپنے محب کو خط لکھ کے بھیج دے، وہ بار بار پڑھتا ہے، ایک بار پڑھتا ہے، دو بار پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے محبوب نے یہ خط لکھا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کلام اپنے محبوب کے ذریعے عطا فرمایا اور ہمارے پاس اس کو پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لیں، جوڑ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، کہ قیامت والے دن روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے۔ تو یہ قرآن مجید شفاعت کرے گا، اور یاد رکھیں قرآن مجید اگر شفاعت میں رکاوٹ بن گیا پھر انسان کی نجات بہت مشکل ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں تشریف لے جائیں گے اور پوچھیں گے کہ اب کوئی امتیوں میں سے جہنم میں تو نہیں رہا، تو بتایا جائے گا کہ سب جنت میں آ گئے جن جن کی شفاعت کی گئی، لیکن ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جل رہے ہیں۔ پوچھا جائے گا وہ کون لوگ؟ فرمایا جائے گا وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے جہنم میں روک دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر قرآن رکاوٹ بن گیا تو پھر سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، عام انسان کا کلام نہیں ہے، فرشتے کا کلام نہیں ہے، کسی نبی اور رسول کا کلام نہیں ہے، رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ پہلی امتوں پہ اور ان انبیاء پر جو صحائف اور کتابیں آئے وہ لکھی ہوئی کتابیں تھیں، وہ گئے اور ان کو لکھی ہوئی کتاب اور تختیاں مل گئیں ان انبیاء کرام کو۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ جس طرح ہم موبائل کے ذریعے لوگوں کو کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو دو طریقے، ایک ہم اس کو لکھ کر بھیج دیں اور دوسرا ہم اس کو اپنی وائس ریکارڈنگ بھیج دیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ لکھا ہوا زیادہ معتبر اور بہتر ہے یا وائس ریکارڈنگ بہتر ہے؟ وائس ریکارڈنگ کے اندر اگلے کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے، اگلا خوش ہے پتہ چلتا ہے، ناراض ہے پتہ چلتا ہے، اگلا غصے میں ہے پتہ چلتا ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کس ٹون میں گفتگو کر رہا ہے، یہ سب پتہ چلتا ہے۔ لکھی ہوئی چیز میں وہ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ نے کلام فرمایا۔ یہ امت پر کتنی بڑی رحمت ہو گئی، لیکن امت نے اس قرآن مجید کو پیچھے رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی قرآن مجید ہی لے کر صحابہ کرام کے پاس آئے تھے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ قرآن مجید ہی تھا جنہوں نے عرب کے دلوں کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام رب ذوالجلال کا ہے۔ چھپ چھپ کر سنتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے تھے تو کفار چھپ چھپ کے سنتے تھے۔ آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے۔ وہ کیسے لائے؟ وہ قرآن مجید کی برکت تھی، قرآن مجید سن کر ہی وہ ایمان لے کر آئے تھے۔
ورنہ وہ تو اپنے گھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی نیت سے نکلے تھے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت سن کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بدلا اور وہ اسلام لے آئے۔ تو یہ قرآن مجید دلوں کو بدل دیا کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے دوستی کریں۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ امام ابو عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے امام گزرے ہیں قرت کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ انہوں نے بچپن میں ابتدائی زندگی میں جو قرآن مجید پڑھا وہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، لیکن بعد میں فقہ کے اندر امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں شامل ہو گئے، یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی، تو ایک آدمی ان کے پیچھے پڑ گیا شاگرد کے، حضرت آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کوئی لونگ رکھتے ہیں، الائچی رکھتے ہیں، کوئی سپاری رکھتے ہیں، کوئی سونف رکھتے ہیں، کوئی ہمیں بھی پتہ چلے یہ راز کیا ہے۔ اب حضرت خاموش رہتے، جواب نہ دیتے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں لسوڑے کی گٹھلی کی طرح پیچھے پڑ جائے تو ہٹتے بھی نہیں۔ وہ بھی کوئی اسی قسم کا بندہ تھا، پیچھے پڑا رہا، حضرت بتائیں آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ پھر ایک دن حضرت نے اس راز سے پردہ ہٹایا اور فرمایا کہ ایک رات مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عاصم تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، مجھے اتنا پیار آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ تمہارے ہونٹوں کو بوسہ لے لوں جس سے تم قرآن پڑھتے ہو۔ یہ فرمانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا، تب سے لے کر میرے منہ سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی سعادت بخشی۔ ہم گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، ہم آزاد ملک میں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ رشیا کے اندر جب کمیونزم آیا، سرخاندھی آئی، تو اس وقت انہوں نے قرآن مجید پر پابندی لگا دی، نہ قرآن مجید پڑھ سکتے تھے، حتیٰ کہ کسی گھر کے اندر عربی کا لکھا ہوا کوئی کاغذ مل جاتا پورے گھر والوں کو سزا ملتی اور پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ 90 سال انہوں نے اس حالت میں گزارے کہ وہ قرآن مجید گھر میں رکھ نہیں سکتے تھے، اگر کوئی ایسا بندہ مل جاتا تو اس کو سزا ملا کرتی تھی۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں 1992 میں رشیا گیا تو اس وقت یہ آزاد ہو چکا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ جو وہیں لوکل تھے اور اسی وقت انہوں نے تعلق جوڑا تھا، ایک جگہ جا رہا تھا تو راستے میں گزرتے ہوئے ایک خاتون سڑک کے دوسرے کنارے سے ہمیں دیکھ کر آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تم لوگوں میں سے کوئی یہاں کی لوکل زبان سمجھتا ہے؟ تو ہمارے ایک ساتھی جو وہیں کے تھے انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ حلیے سے آپ لوگ مسلمان نظر آتے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس کوئی قرآن مجید ہے؟ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں چھوٹے سائز کا قرآن مجید اپنی جیب میں رکھا کرتا تھا، پاکٹ سائز کا۔ اب تو موبائل آ گئے، اس کے اندر اپلیکیشن ہے، ویسے یہ چھوٹے سائز کا قرآن مجید آپ کو 15 دن کے بعد حفاظ کی جیب میں نظر آ جائے گا۔ ظاہری بات ہے انہوں نے تراویح سنانی ہے تو ان کو وہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ پاکٹ سائز قرآن مجید میں نے اپنی جیب سے نکالا اور اس خاتون کو دیا، اس نے اس کو چومنا شروع کر دیا، کبھی آنکھوں پہ لگا رہی ہے، سر پر لگا رہی ہے، والہانہ انداز محبت ہے، جیسے کوئی بچھڑی ہوئی ماں اپنے بیٹے سے ملتی ہے نا تو کیسا انداز ہوتا ہے، اس طرح محبت کا انداز تھا۔ تو میں حیران ہوا کہ اس طرح کا انداز تو کوئی اختیار نہیں کرتا، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس سے پوچھو یہ ایسا معاملہ کیوں کر رہی ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میری عمر اس وقت 39 سال ہو گئی ہے، کمیونسٹ یہاں پر موجود تھا، قرآن مجید رکھنے پر پابندی تھی، زندگی میں پہلی مرتبہ آج میں نے قرآن مجید دیکھا ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، علماء سے سمجھ سکتے ہیں، ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں، ہم گھر میں بیٹھ کر ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی قدر ہی نہیں، اہمیت ہی نہیں، پتہ نہیں کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے۔ تو یہ قرآن مجید عزتیں دینے کے لیے آیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو نتی کر لیں، جوڑ لیں۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔
ایسا ہو کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ کوئی صاحب قرآن آ رہا ہے. قرآن سے اتنی محبت تو ہو کہ کہیں پر بھی قرآن پڑھنے کی ضرورت پیش آئے تو ہم پڑھ سکیں. آج ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا، صحیح طرح قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں ہو پاتی، اتنے انجان بن گئے قرآن مجید سے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت جب ہم دنیا کے کوئی نعت خان کی نعت سنتے ہیں یا کوئی ایسا کلام لکھا ہوا سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہیں پر کسی قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو وہ حالت اور وہ کیفیت نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بچہ، جب دل میں محبت مخلوق کی ہوگی تو مخلوق کا لکھا ہوا کلام اثر کرے گا، جب محبت خالق کی ہوگی تو خالق کا کلام اثر کرے گا. تو یہی کیفیت ہے. نعت خان کو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ ہم آرام سے دیتے ہیں، اور وہیں قاری صاحب 2 سے 3 منٹ زیادہ تلاوت کر لیں تو سب کو بے چینی ہو جاتی ہے کہ قاری صاحب آج تلاوت لمبی ہو گئی. وجہ یہی کہ قرآن سے ہماری مناسبت ہی ختم ہو گئی کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں. ہم ڈھونڈتے ہیں کہ تراویح میں کہاں جلدی قرآن پڑھا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے، لہٰذا ہم وہاں جا کر تراویح پڑھیں گے، وہاں جا کے نمازیں پڑھیں گے تاکہ کم سننا پڑے، زیادہ نہ کھڑا ہونا پڑے. جبکہ ہمارے حضرات تو ساری ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں آتا ہے کہ وہ روزانہ قرآن مجید 1 مکمل پڑھا کرتے تھے، لیکن جب ان کی دوسری مصروفیات زیادہ ہو گئیں کہ انہوں نے فقہ حنفی کی تدوین شروع کی. فقہ کی ایک تدوین کا معاملہ ہوا جس کے اندر مسائل لکھے گئے، کم و بیش 12 لاکھ ایسے مسائل کے حل امام ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں لکھوا دیے جو امت کو بھی درپیش بھی نہیں آئے تھے. پہلے سے ہی ان کے جوابات لکھوا دیے کہ اگر یہ مسئلہ آیا تو اس کا کیا جواب ہے شریعت کے اندر. کسی نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ پہلے سے ہی جواب کیوں لکھوا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب سیلاب آتے ہیں تب کنویں نہیں کھودے جاتے، پہلے کے کھدے ہوئے کنویں کام آیا کرتے ہیں. جب مسائل آئیں گے تب ان کے جوابات ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ ہم پہلے سے ہی امت کے لیے آسانی پیدا کر دیں. تو جب یہ کام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا اور مصروفیات علمی زیادہ بڑھ گئی دوسری، تو پھر 3 دن میں 1 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے مکمل. اور رمضان میں ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ 62 قرآن مجید 1 رمضان میں پڑھا کرتے تھے. اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم قرآن مجید 1 بھی مکمل نہیں پڑھتے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر 1 سال میں 2 مرتبہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت واجب ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو قرآن مجید کا دور کیا تھا وہ 2 مرتبہ کیا تھا. تو 1 سال میں 2 مرتبہ تو واجب ہے. آپ جانتے ہیں کہ وتر کی نماز اور 3 رکعت نہ پڑھے جائیں تو عشاء مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وتر واجب ہے. واجب کا درجہ فرض کے بعد آتا ہے، سنت کا درجہ اس کے بھی بعد ہے. تو 2 مرتبہ تو ویسے ہی واجب ہے، وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. ہم 1 مرتبہ بھی مکمل نہیں پڑھ پاتے، اتنی قرآن مجید سے دوری ہو گئی ہماری. پھر کیسے ہماری زندگی میں پریشانیاں ختم ہوں، پھر کیسے ہماری زندگی میں برکتیں آئیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم قرآن مجید کے ساتھ برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن آج ہمیں برکتیں حاصل کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید کتنی بابرکت کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم قرآن مجید سے دور اتنے ہو چکے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. 1 آیت 2 آیت آدھا صفحہ پڑھتے ہیں بوریت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. دل چاہتا ہے قرآن مجید بند کر کے رکھ دیں، وہیں پر کسی انسان کا لکھا ہوا ناول، ڈائجسٹ، اخبار، کوئی کتاب ہو تو ساری رات میں پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی نشست میں پڑھ ڈالیں. بڑا مزہ آیا، ناول بڑا اچھا لکھا تھا، کردار بڑے اچھے تھے. قرآن مجید آدھے صفحے سے زیادہ ہم پڑھ نہیں پاتے. یہ تو ہماری کیفیت ہو گئی. اور لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. تو قرآن مجید سے دوستی تو لگائیں. قرآن مجید تو عزتیں دینے کے لیے آیا ہے. حضرات صحابہ کرام کا دور سب سے زیادہ عزتوں والا دور تھا. وجہ کیا تھی؟ ان کی قرآن مجید کے ساتھ دوستی بہت زیادہ تھی.
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج سائنس اپنے عروج پر ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، پڑھے لکھے نوجوان بھی ہیں، ڈاکٹر انجینئر سب، لیکن پھر بھی ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے؟ وجہ ہم ایک چیز کو چھوڑ بیٹھے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو چھوڑ بیٹھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالٹا کی جیل میں نے جب غور و فکر کیا کہ مسلمان ذلت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں دو وجوہات نظر آئیں۔ نمبر ایک کہ یہ فرقہ واریت میں بٹ گئے اور اتنا زیادہ فرقے بن گئے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے کی حد تک پہنچ گئے، اور نمبر دو کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ دو وجوہات ہیں کہ آج مسلمان زوال پذیر ہے۔ حضرات صحابہ کرام عزتوں کے مالک تھے، جہاں جاتے تھے بس قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیا کرتے تھے۔ آج ہم جس جگہ جاتے ہیں راستے بند نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ دوستی لگائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ معلوم نہیں کہ ہمارے دل سو گئے۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا حضرت آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے دل سو گئے۔ فرمایا یہ کیفیت ہے تو یوں نہ کہو دل سو گئے، بلکہ یوں کہو کہ ہمارے دل مو گئے، مر گئے۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا سویا ہوا بندہ ہو اس کو جھنجھوڑا جائے وہ اٹھ جایا کرتا ہے، مرے ہوئے بندے کو جھنجھوڑا جائے تو وہ نہیں اٹھا کرتا۔ میں قرآن اور حدیث پڑھ کر تمہارے دلوں کو جھنجھوڑتا ہوں، وہ نہیں جاگتے، اس کا مطلب ہے تمہارے دل مر چکے ہیں۔ قرآن کا کوئی اثر ہی نہیں دل پر، کوئی حدیث مبارکہ کا اثر ہی نہیں۔ آج ہم غیروں کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں بڑے دنیا کے آدمی نے یہ قول کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، کتنی بڑی بات کر دی۔ وہ تمام بڑی سے بڑی باتیں ہمارے آقا و سردار نے ہمیں پہلے ہی بتا دی ہیں، قرآن مجید نے ہمیں پہلے ہی بتا دی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہے۔ ہم پڑھیں تو پتہ چلے، حالانکہ کفار خود قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم خود قرآن مجید سے دور ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ قرآن مجید ہمارے ایمان کے بچنے کا ضامن ہے۔ قرآن مجید سے دوستی ہو جائے نا، اس انسان کا ایمان بچ جایا کرتا ہے اگر اس کے ساتھ نسبت ہو جائے۔ ایک نوجوان تھا، اس کی جاب لگ گئی باہر امریکہ کے ملک میں، تو وہ وہاں جاب پہ چلا گیا۔ ایک اچھی جاب تھی، عہدہ تھا، سٹیٹس تھا، اچھی سیلری لیتا تھا۔ تو وہاں اب چونکہ لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں، لڑکے بھی کام کرتے ہیں، تو دوران کام ایک لڑکی کے ساتھ، اپنی کلیگ کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ یہ دوستی کرتے کرتے محبت میں بڑھی، اور محبت اتنی پہنچی عروج پر کہ اس نے اس کو پروپوز کر دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ لڑکی عیسائی تھی، یہ مسلمان تھا، تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھ سے شادی کرنی ہے تو میرے والدین سے بات کرو۔ یہ اس کے والدین کے پاس گیا اور اس نے اسے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ مسلمان ہیں، ہم عیسائی، تو اس طرح تو شادی نہیں کریں گے، البتہ کچھ ہماری شرائط ہیں ان کو پورا کر لو تو ہم تمہاری شادی کر لیں گے۔ اس نے پوچھا شرائط کیا ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ کر تم کسی اور علاقے اور سٹیٹ میں وہاں پر جاب کرو تاکہ تمہارا یہاں پر کسی سے تعلق ہی نہ ہو، ایک نئی جگہ پہ نئی زندگی شروع کرو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمان دوستوں سے دوستی چھوڑنی ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کبھی لوٹ کر اپنے ملک، اپنے والدین کے پاس نہیں جانا ہوگا اور ان سے رابطہ تعلق بھی نہیں رکھنا ہوگا۔ چوتھی شرط کہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ اتوار والے دن ہمارے عبادت خانے میں بھی آنا پڑے گا، چرچ میں بھی آنا پڑے گا، تاکہ تم سیکھو کہ ہم کس طرح عبادت کرتے ہیں، اور کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس سے پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ اس کی محبت میں اتنا فریفتہ ہوا تھا کہ اس نے ساری کی ساری شرائط تسلیم کر لی۔ اب اس کی شادی ہو گئی اور اچانک یہ اس علاقے سے غائب۔ لوگ پریشان کہ بھئی یہ کہاں چلا گیا۔ جہاں نماز پڑھنے کبھی کبھی جاتا تھا وہاں پہ نمازیوں میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں کہ بھئی وہ بندہ کہاں گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ادھر والدین پریشان، دوست احباب رشتہ دار پریشان، وہ فون پر فون کر رہے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ، ادھر کسی کو نہیں پتہ۔ اب 1 سال تو اسی طرح لوگوں میں گفتگو ہوتے ہوتے گزر گیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ 1 سال کے بعد تذکرہ کم ہوتا ہے اور انسان بھول جاتا ہے۔
تو لوگوں نے بھی بھولنا شروع کر دیا کہ کبھی کوئی بندہ بھی تھا یہاں پر جو کام کرتا تھا اور غائب ہو گیا۔ 3 سال کا عرصہ گزرا تو 3 سال کے بعد یہ اس مسجد میں امام صاحب کو وضو کرتے ہوئے نظر آیا جہاں پہلے جس علاقے میں کبھی کبھی نماز پڑھتا تھا۔ اب امام صاحب نے اس کو دیکھا اور پوچھا کہ بھئی تم کہاں تھے، 3 سال گزر گئے۔ اس نے کہا نماز کے بعد بتاتا ہوں۔ جب نماز مکمل پڑھ لی تو امام صاحب کو تو شوق تھا کہ پتہ چلے کہ یہ کہاں تھا، واقعہ کیا ہوا۔ تو امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کہاں تھے، تو اس نے پوری بات بتائی کہ اس طرح میری محبت ہو گئی تھی اور میں یہ علاقہ چھوڑ کے چلا گیا۔ حلال اور حرام میں تمیز ختم ہو گئی تھی، حرام بھی کھاتا تھا حلال بھی کھاتا تھا، میرے کسی عمل سے کوئی انسان کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ انسان مسلمان ہے۔ تو یہ زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارتا چلا گیا، لیکن البتہ ایک بات یہ تھی کہ میں جب اپنے پرانے گھر سے نئے گھر میں گیا نا تو ایک قرآن مجید جو غلاف میں لپٹا ہوا تھا وہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، اور اس کو میں نے جہاں کر وہاں پر ایک کتابوں کی شیلف تھی اس کے اوپر رکھ دیا، اور جب اپنے دفتر کے لیے نکلتا تو اس کے اوپر نظر ڈالتا اور دل میں یہ سوچتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، میں غلط راستے پر ہوں۔ اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں تھا کہ جس سے پتہ چلتا میں مسلمان ہوں، اور یہ عمل بھی میرے دل کی کیفیت تھی، ظاہر میں لوگوں کو یہ عمل بھی نہیں پتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی نوکری کر کے جب جاب سے گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ قرآن مجید نہیں پڑھا، تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک سبز رنگ کے ایک کپڑے کے اندر کتاب لپٹی ہوئی پڑی تھی وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں گھر کی صفائی کر رہی تھی تو کچھ ایسی چیزیں جن کو نہ تم استعمال کرتے تھے نہ میں، کچھ ایسی کتابیں جن کو نہ تم پڑھتے تھے نہ میں، تو میں نے سوچا کہ گھر میں پڑی پڑی جگہ گھیر رہی ہیں ان کو رکھنے کا کیا فائدہ، تو میں نے وہ تمام چیزیں اٹھا کر کوڑا کرکٹ کے اوپر ڈال دی ہیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی یہ بات اس نے کی، یہ بات بجلی کی طرح میرے دل پر گری کہ میرے اللہ کا کلام اور کوڑے کرکٹ کے اوپر میں دوڑا، والہانہ انداز میں دوڑا۔ تو میں باہر گیا، میں نے قرآن مجید کو اٹھایا، صاف کیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، تو میری بیوی نے میرا یہ عمل دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ کیا ہے، کون سی کتاب ہے جو اس طرح کا معاملہ کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے رب کا کلام ہے، قرآن ہے۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے تمہارے اندر ابھی بھی مسلمانیت کے جراثیم موجود ہیں، لہٰذا میں اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے کہا تم نے جانا ہے تو جاؤ، اس کو میں نے جانے دیا، میں لوٹ کر اب واپس آ گیا ہوں۔ قرآن سے اتنی سی نسبت کی وجہ سے اللہ نے میرے ایمان کو محفوظ رکھا ہے۔ اگر اتنی سی نسبت ہو جائے قرآن سے تو انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے، تو جو انسان قرآن سے دوستی ہی لگا لے اس انسان کے ایمان کی نورانیت کا کیا کہنا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جائیں، قرآن ہماری جان بن جائے۔ جیسے انسان کے جسم سے جان نکال دی جاتی ہے نا، انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے، انسان کو ایسے ہی محسوس ہو کہ قرآن کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں نا، باقی ہر چیز کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، باقی دنیاوی کتابیں پڑھے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، قرآن کے بغیر زندگی نہیں۔ یہ ہماری دنیا آخرت کی جان ہے، تو اس لیے قرآن کے ساتھ ہم دوستی لگائیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں کہ اللہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم آتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے کیا تذکرہ کیا، کیا واقعہ بیان کیا، جنت کا واقعہ ہے، جہنم کی باتیں ہیں، پچھلی قوموں کی باتیں ہیں، آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے اللہ نے وہ بتایا، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم کورے آتے ہیں اور کورے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ کیسی زندگی ہے جس میں ہم قرآن کو سمجھ ہی نہ پائیں؟ قرآن، یہ زندگی ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے ملی ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے تعلیم دی قرآن کی۔ یہ اتنا فضیلت والا کام ہے کہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ خلق الانسان، کہ انسان کو پیدا کیا۔ عام طور پہ معاملہ کیا ہے کہ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، تعلیم بعد میں دی جاتی ہے، لیکن اللہ نے یہاں ترتیب آپس میں دیکھی جائے تو ظاہراً انسانوں کے مطابق الٹ دی کہ قرآن کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے، تعلیم کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے اور پیدائش کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے، جبکہ انسان کی زندگی کا پروسیس کیا ہے کہ پیدائش پہلے، تعلیم بعد میں۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں پہلے ہی میں نے بتا دیا، تم پیدا بعد میں ہوگے، مقصد میں نے بتا دیا کہ قرآن کی تعلیم ہے۔ تو
تو پیدائش سے پہلے ہی ہمیں مقصد بتا دیا ہماری زندگی کا کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 آیات پڑھتے تھے، رک جایا کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، جب عمل مکمل ہوتا تھا پھر اگلی 10 آیات پڑھتے تھے، رک جاتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اس طرح کرتے کرتے قرآن مجید پڑھتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے۔ جہاں ان کا قرآن مجید مکمل ہوتا تھا وہیں ان قرآن مجید کے اوپر عمل بھی مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ قرآن مجید ہمیں عزتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں، عزتیں عطا فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، یہ پہلے غلام تھے۔ ایک یہودی اس دور میں مدینہ منورہ سے یہودی ایران اور مختلف ممالک میں جاتے تھے اور وہاں جا کر تجارت کیا کرتے تھے، مدینہ منورہ کی چیزوں کو وہاں لے جاتے، بیچتے، اور پھر وہاں سے جب مدینہ طیبہ واپس آنا ہوتا تو اس علاقے کی خاص خاص چیزیں لے کر مدینہ آتے تھے اور پھر مدینہ میں ان چیزوں کو بیچتے، تو جاتے تو پروفٹ، واپس آتے تو پروفٹ۔ یہ تجارت کا ایک طریقہ تھا۔ اب کچھ یہودیوں کا قافلہ جو ہے وہ ایک علاقے میں گیا اور وہاں جا کر انہوں نے سامان بیچا، واپسی ہوئی تو وہاں کا سامان خریدا تو ایک یہودی کی نظر پڑی کہ ایک غلام بک رہا ہے، نوجوان ہے، لڑکا سا ہے، تو اس نے سوچا کہ کمزور ہے ظاہراً، لیکن چلو میں اس کو خرید لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو پروفٹ مل ہی جائے گا۔ تو اس شخص نے اس غلام کو خرید لیا۔ تو اب اس کا نام تھا سالم، نام تو عبید تھا یا کوئی اور تھا، صحیح نام معلوم نہیں، لیکن سالم کے نام سے مشہور تھے۔ اب وہ سالم کو مدینہ طیبہ لے آئے۔ اب اس یہودی کا باقی مال اتنا اچھا تھا اور اس کا جو کوالٹی تھی اتنی اچھی تھی کہ ہاتھوں ہاتھ بک گیا، لیکن جب کوئی اس غلام کو خریدنے آتا وہ دیکھتا کہ بالکل کمزور ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، تو کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہری بات ہے غلاموں سے سخت کام لینے ہوتے تھے، تو کوئی اس کو خریدتا نہیں تھا۔ تو اب اس کی وجہ سے اس یہودی کو غصہ چڑھ گیا کہ اس کی وجہ سے میں گھر نہیں جا پا رہا، جب تک یہ بکے گا نہیں تو میں گھر کیسے جاؤں؟ ظاہری بات ہے مال پورا بکے گا تو گھر جاؤں گا اپنا پروفٹ لے کر۔ تو غصے میں وہ اس سالم کو کہتا کہ تم نے دھوپ کے اندر کھڑے ہونا ہے۔ اب سالم بیچارہ سارا دن دھوپ میں کھڑا رہتا کہ کوئی مجھے دیکھے، پسند کر لے اور مجھے خرید لے، اور یہودی بیٹھا اس کے انتظار میں ہوتا کہ کوئی خریدار آئے، لیکن کوئی خریدتا نہیں تھا۔ اتنے میں مدینہ طیبہ کی ایک خاتون تھی بالکل جوان العمر، اس کا نام تھا سبیتا۔ وہ وہاں سے گزر ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان دھوپ کے اندر کھڑا ہے، تو اس نے معلومات لی کہ یہ کیوں کھڑا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ غلام ہے اور کوئی اس کو خریدتا نہیں ہے، اس وجہ سے کھڑا ہے۔ تو سبیتا کو بڑا رحم آیا، نرم دل تھی، رحم دل تھی، تو اس نے اس یہودی کو کہا کہ یہ غلام میں خرید لیتی ہوں۔ تو یہودی تو پہلے ہی چاہ رہا تھا کہ کوئی خریدے، تو اس نے اس کو کم پروفٹ میں ہی وہ غلام بیچ دیا۔ اب سبیتا اس غلام کو اپنے گھر لے آئی اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد مکہ مکرمہ کا ایک تاجر جس کا نام تھا حذیفہ، وہ مدینہ منورہ آیا، اور اس نے آ کے جب وہاں ایک قصہ سنا کہ یہاں ایک جوان العمر لڑکی ہے، فقط رحم دلی کی بنیاد پر اس نے ایک غلام کو خرید لیا، تو اس کو بڑا اچھا لگا، تو اس نے اس گھر کے اندر رشتہ بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس سبیتا کے والدین نے سوچا کہ مکہ کا رہنے والا ہے، تاجر ہے، ایک سٹیٹس ہے، علاقے میں عزت ہے، اور مکہ کا رہنے والا ہے تو عزت زیادہ ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ اب سبیتا کا اور حذیفہ کا نکاح ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے سبیتا اس گھر میں گئی تو حذیفہ سبیتا کے ساتھ گیا، تو حذیفہ نے اس لڑکے کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو یہ بن گیا سالم بن حذیفہ۔ اب کچھ عرصے کے بعد یہ دونوں واپس آئے مکہ مکرمہ میں، تو سالم بھی ان کے ساتھ آیا، تو وہاں پر حضرت جو حذیفہ تھے ان کی دوستی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی تاجر تھے، تو تاجر آپس میں دوستی تو کرتے ہی ہیں۔ تو ایک دن حذیفہ ان سے ملاقات کے لیے گیا، تو اس نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے دوست تھے، قریبی دوست تھے، ان کا مزاج اور ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، وہ گرم جوشی نظر نہیں آ رہی جو پہلے نظر آتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ عثمان خیریت ہے، کوئی معاملہ ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، ملاقات میں گرم جوشی نظر نہیں آ رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، آخری پیغمبر ہیں، میں تو ان کے دین کو قبول کر چکا ہوں اور تم نے قبول نہیں کیا، جب تک تم قبول نہیں کرو گے ہماری دوستی آگے نہیں چلے گی، اگر قبول نہیں کرنا تو ہماری دوستی ختم۔
جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ عثمان ایک بڑا تاجر ہے، سمجھدار انسان ہے، تو کہنے لگا کہ عثمان مجھے بھی لے کر جاؤ۔ تو وہ حذیفہ کو لے کر آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حذیفہ جو تھے یہ وہاں پر اسلام قبول کر کے صحابی رسول بن گئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، انہوں نے آ کر سبیتا کو بتایا، سبیتا نے کہا کہ آپ میرے خاوند، جدھر آپ وہیں میں، تو لہٰذا میں بھی دین اسلام قبول کرتی ہوں۔ تو وہ بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر دین اسلام قبول کر لی۔ جب ان دونوں نے دین قبول کیا تو سالم نے کہا کہ آپ لوگوں نے ویسے ہی مجھے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، تو جہاں آپ وہاں میں، تو سالم نے بھی دین اسلام قبول کر لیا۔ اب سالم بھی نبی علیہ السلام کی صحبت میں آنا جانا شروع کر دیا، ان دونوں میاں بیوی نے بھی آنا جانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اصل والدین ہیں اولاد کی نسبت انہی کی طرف کی جائے، نسبی والد کی طرف نہیں کی جائے گی کہ لے پالک بچہ ہے تو یہ نسب میرا، اصل نسب کی طرف یہ نسبت کی جائے گی۔ تو جب یہ بات آئی تو سالم بن ابی حذیفہ کی بجائے یہ مشہور ہو گئے سالم مولا ابی حذیفہ، یعنی کہ ابو حذیفہ کے غلام۔ پھر نبی علیہ السلام نے کچھ عرصے کے بعد غلاموں کو آزاد کرنے کی بشارت بتائی کہ غلام کو آزاد کرتے ہیں تو اتنی نیکیاں ملتی ہیں، یہ اس کی بشارت ہے۔ تو سبیتا نے ان کو آزاد کر دیا، تو یہ روئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے سوا تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی گھر نہیں۔ تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ اگر سالم کو آپ دودھ پلا دیں تو یہ آپ کا محرم بن جائے گا، تو پھر پردہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ان کے لیے یہ نبی علیہ السلام نے خاص اجازت دی۔ اب سالم نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے، قرآن پڑھتے، سیکھتے، سمجھتے۔ اب نبی علیہ السلام سے یہ قرآن سمجھتے اور قرآن کے اندر ماہر ہوتے چلے گئے، اتنے ماہر ہوئے کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم قرآن 4 لوگوں سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو، تیسرا فرمایا ابی ابن کعب سے سیکھو، اور چوتھا فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو سالم سے سیکھو۔ اتنا قرآن مجید میں ماہر ہو گئے، بہت خوبصورت قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، بہت خوبصورت۔ اب قرآن نے ایک غلام کو کیسے عزتیں دی آپ یہ سمجھیے گا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، پوچھا عائشہ آپ اتنی تاخیر سے کیوں آئیں؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب میں آ رہی تھی تو میں نے راستے میں ایک قاری کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا، وہ اتنے خوبصورت تلاوت کر رہا تھا کہ میں کھڑے ہو کے بس سنتی رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو میں بھی سنتا ہوں کون ہے۔ تو نبی علیہ السلام آئے تو وہ شخص کھڑا تلاوت کرتا رہا، نبی علیہ السلام سنتے رہے۔ جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو دیکھا کہ وہ سالم مولا ابی حذیفہ ہیں۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام کی نظر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے سالم جیسے قرآن پڑھنے والے کو میری امت میں پیدا فرمایا۔ غلام تھے، عزتیں مل رہی ہیں قرآن کی نسبت کے ساتھ۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ پھر ہجرت کا حکم ہوا تو ابتدائی ہجرت کرنے والوں میں سالم بھی موجود تھے اور یہ مدینہ منورہ آئے۔ اب جب مدینہ منورہ پہنچے تو نمازوں کا حکم تو چونکہ پہلے سے ہی تھا، نماز فرض ہو چکی تھی، تو اس ٹائم اب یہ معاملہ آیا کہ نماز کون پڑھائے گا، امام کون بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن نماز کون پڑھائے۔ تو صحابہ کرام آپس میں بیٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا جو قرآن سب سے بہتر پڑھتا ہے، اچھا پڑھتا ہے۔ یہودی مدینہ کے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس انسان کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، آج امام بن کر وہ مصلی امامت پر کھڑا ہے اور عمر فاروق جیسا انسان مقتدی بن کر اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ قرآن نے ایسے عزتیں عطا کی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر نبی علیہ السلام نے مدینہ میں مواخات کروائی، صحابہ کرام کو، نصارہ کو، مہاجرین کا آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان کو حضرت سالم کا بھائی بنایا، ایسا مقام عطا فرمایا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے بہت شدید محبت تھی، کیونکہ اللہ کے کلام سے مناسبت تھی نا، تو جس کے کلام سے مناسبت ہو تو اس ذات سے تو محبت ہوگی نا، تو ذکر سے ذات کی محبت ملتی ہے،
جس چیز کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے اس چیز کی سے محبت لازمی ہوتی ہے. تو ان کو قرآن سے خاص نسبت تھی, تو اللہ کی خاص محبت ان کے دل میں تھی. اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا سالک کا سینہ حلق تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. اللہ کے محبوب یہ بشارت دے رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی مسجد نبوی میں تھے, اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہوا کہ انہوں نے اونچی اللہ کا نام لینا شروع کیا, اللہ اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس معاملے میں بڑے سخت تھے, وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے تھے. انہوں نے دیکھا تو تھوڑا ڈانٹا کہ سالم یہ کیا کر رہے ہو. نبی علیہ السلام نے دیکھا, فرمایا عمر سالم کو کچھ نہ کہو, یہ جو کرتا ہے اللہ کی محبت میں کرتا ہے. اللہ نے ایسی محبت عطا فرمائی. اس کے بعد جنگ بدر میں شامل ہوئے, جنگ احد میں شامل ہوئے, بڑے بڑے مارکوں میں یہ شریک ہوئے. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو جنگ یمامہ میں شریک ہوئے. جنگ یمامہ میں علم ان کے ہاتھ میں تھا جو جھنڈا ہوتا ہے. تو اس وقت بعض لوگوں کا اعتراض ہوا اور انہوں نے کہا کہ سالم کے ہاتھ میں جھنڈا ہے, یہ تو بزدل انسان ہے, یہ تو دوڑ جائے گا جھنڈا چھوڑ کر. تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جھنڈے کو میں چھوڑ دوں, گرا دوں, تو مجھ سے بدبخت حامل قرآن کوئی نہیں ہوگا. لوگوں نے دیکھا کہ کفار نے وار کیا, ان کے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا, تو انہوں نے جھنڈا اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا. کفار نے پھر وار کیا, ان کا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا, تو انہوں نے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے سے لگا کر درمیان میں جھنڈا رکھ لیا, لیکن جھنڈے کو گرنے نہ دیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کفار نے ان کو گھیر کر جنگ یمامہ میں شہید کر دیا اور یہ وہاں مقام شہادت نوش فرما گئے. وقت گزرا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا, آخری وقت آیا حضرت عمر کا. تو حضرت عمر نے فرمایا کاش آج سالم زندہ ہوتے تو مجھے خلافت کا معاملہ شورا کے حوالے نہ کرنا پڑتا, میں خلافت سالم کے حوالے کر دیتا. ایک غلام کو یہ قرآن مجید نے اتنی عزتیں عطا کی کہ حضرت عمر جیسا انسان کہتا ہے سالم زندہ ہوتے تو یہ خلافت کا معاملہ میں ان کے حوالے کر دیتا. تو قرآن اس طرح عزتیں دینے کے لیے آیا ہے. ہم قرآن مجید کے ساتھ دوستی تو کریں, ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ تو سہیں. ہمارے دادا شیخ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے انسان تیرے ہاتھ میں ہو قرآن, تو دنیا میں رہے غلام, تو دنیا میں رہے ناکام. نا نا نا, یہ کہتا ہے قرآن, او میرے ماننے والے مسلمان, تو پڑھ قرآن, تیرا رب کرے گا تیرا اکرام. اقرأ وربک الاکرم. ہم قرآن مجید پڑھیں تو صحیح, قرآن مجید میں بہت طاقت ہے ہمیں عزتیں دینے کے لیے, بہت طاقت ہے. یہ دنیا کے جغرافیے بدلنا تو بہت چھوٹی بات ہے. قرآن مجید انسان کی آخرت بدل دیتا ہے, جہنمی انسان کو جنتی بنا دیتا ہے. کوئی دوستی تو لگا کر دیکھے. آخری مثال عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں. ایک دیہاتی لڑکا اپنے دیہات گھر کی طرف جا رہا تھا, شام کا وقت تھا کہ اس کو لوہے کی ایک چیز نظر آئی. اس نے وہ لوہے کا ٹکڑا اٹھا لیا. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوہے کا ٹکڑا کیا ہے. وہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں آ رہے ہیں, تو اس نے ان سے پوچھا کہ بڑے میاں یہ لوہے کا ٹکڑا کیا ہے. انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے خدا کے بندے کہاں سے مل گیا, یہ لوہے کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ تو گولی ہے, بلیٹ ہے. اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہاتھی کو مار دے, شیر کو مار دے, چیتے کو مار دے, یہ بہت طاقتور ہے. اب وہ نوجوان لڑکا چھوٹی عمر کا بڑا خوش ہو گیا کہ میرے پاس بڑی طاقتور چیز ہاتھ میں آ گئی ہے. اس نے اس کو اپنی جیب میں سنبھال کے ڈال دیا. کچھ دنوں کے بعد اسی طرح اپنے گاؤں آ رہا تھا, شام کا وقت تھا, پیچھے کتا لگ گیا. اب آپ کو پتا ہے کہ جب کتا پیچھے لگے تو بڑے سے بڑا راستہ بھی چھوٹا ہو جایا کرتا ہے, انسان سر پر پاؤں رکھ کر دوڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ساتھ دینے والا اگر کوئی زندگی میں موجود نہ ہونا تو چھوٹا راستہ بھی لمبا ہو جاتا ہے, اور اگر پیچھے کتا لگا ہوا ہو تو لمبا راستہ بھی چھوٹا ہو جایا کرتا ہے. بس اس نوجوان کے ساتھ یہی ہوا, پیچھے کتا پڑ گیا. اب وہ بھاگا 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 بھاگا. اچانک اس کو خیال آیا کہ میری جیب میں تو اتنی طاقتور چیز ہے, میں اس کتے سے کیوں ڈر رہا ہوں, وہ تو شیر کو مار دیتی ہے. اس نے گولی نکالی, کتے کی طرف پھینکی. اب کتے کی طرف بھاگتے ہوئے کوئی چیز پھینکی جائے, آپ جانتے ہیں وہ اور زیادہ تیز پیچھے دوڑتا ہے. اس نے اور شدت سے دوڑنا شروع کیا. خیر بڑی مشکل سے اس نے جان بچائی. اپنے دیہات پہنچا تو آگے وہی بڑے میاں نظر آئے. یہ ان کے پاس گیا, بڑے میاں آپ نے تو مجھے غلط راستے پہ ڈال دیا اور مجھے گمراہ کر دیا اور مجھے غلط بات کر دی.
اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا آپ نے کہا تھا اتنی طاقتور چیز ہے کہ شیر کو ماری جائے وہ مر جائے، ہاتھی کو ماری جائے وہ مر جائے، اس نے تو ایک کتے کو میرے سے نہ چھڑوایا، وہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ بیٹا آپ نے میری بات سمجھنے میں غلطی کی، اس گولی کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ شیر اور ہاتھی کو مار دے، لیکن اس طاقت کا اظہار کب ہوتا ہے؟ جب اس کو ایک مشین کے اندر فٹ کیا جائے اور ٹریگر دبایا جائے تب اس گولی کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ اس طرح اظہار نہیں ہوتا جب تک اس مشین میں لگایا نہ جائے۔ یہ مثال اپنے سامنے رکھیں، یہ انسان کا جسم اس مشین کی طرح ہے، یہ قرآن مجید اس بلیٹ اور گولی کی طرح ہے، اس کے اندر طاقت موجود ہے، لیکن وہ طاقت کا اظہار تب ہوگا جب اس کو اپنے دل میں رکھیں گے اور ٹریگر دبائیں گے، تب قرآن مجید کا طاقت کا دیکھنا اللہ تعالیٰ اس صاحب قرآن کی برکت سے دنیا کے جغرافیے بھی بدل دے گا۔ ہم قرآن مجید کے ساتھ دوستی تو لگائیں، اپنے دل میں تو اس کو رکھیں نا، اس کو پڑھیں تو صحیح، سمجھے تو صحیح۔ ہم دنیا میں کورے آئے اور کورے ہی دنیا سے چلے گئے، قرآن نے کیا کہا کیا نہیں کہا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ مدارس، علماء، ان کی قدر کریں اور اس چیز کو دیکھیں، اور آج سے ہی یہ نیت کر لیں کہ اگر زیادہ نہیں، ایک سپارہ نہیں، 2 سپارے نہیں، تو ہم یہ نیت تو کر ہی سکتے ہیں کہ روزانہ ایک آیت ترجمے کے ساتھ ہم نے سمجھنی اور پڑھنی ہے، یہ تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ آپ حضرات جانتے ہیں علماء نے یہ بتایا کہ اگر کوئی انسان یہ نیت کر لے کہ میں علم حاصل کرتا ہوں اور پورا علم نہ حاصل کر سکے، درمیان میں اس کی موت آ جائے، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو علماء میں کھڑا کریں گے کہ اس کی نیت تھی کہ میں نے عالم بننا ہے۔ تو اگر ہم روزانہ کم از کم ایک آیت ہی ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں، مکمل ہو گیا تو اللہ کا فضل ہے، نہ بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں صاحب قرآن لوگوں میں کھڑا کریں گے کہ اس نے سیکھنا تو شروع کر دیا تھا۔ تو اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں، جہاں کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، میتھمیٹک جیسے سخت علوم ہمارا دماغ سمجھ لیتا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت روزانہ پڑھنا کیا مشکل کام ہے۔ علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، گھر میں ترجمے پڑے ہوئے ہیں، ہم ترجمہ اٹھائیں، اس کو یاد کریں، جہاں سمجھ نہیں آتی علماء سے رجوع کریں کہ ہمیں یہ بات سمجھا دیں۔ تو یہ نیت کر کے ہم یہاں سے اٹھیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح دنیا میں آئے اسی طرح دنیا سے چلے جائیں، اور قیامت والے دن اللہ کے محبوب کیا فرمائیں؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ یہ میری قوم تھی اور اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ جن کی شفاعت کی امید میں ہم کل قیامت میں کھڑے ہوں اور وہی اللہ سے عرض کر رہے ہوں کہ اللہ اس قوم نے ہمیں میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا جو آپ نے نازل فرمایا تھا۔ تو ہم اتنی نیت تو کریں نا کہ قرآن کم از کم جو امام صاحب تلاوت کرتے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہم قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کا عشق عطا فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا حافظ بنائے، ہمیں قرآن مجید کا قاری بنائے، عامل قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، اللہ ہمیں داعی قرآن بنائے، بلکہ اللہ رب العزت ہمیں عاشق قرآن بنائے۔ وآخر